ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین گرامی، میں انصار عزیز ندوی اس وقت آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبریں، کچھ وائرل ویڈیوز اور کچھ تنقیدی تجزیے لے کر کے حاضر ہوا۔ ناظرین گرامی، تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ آپ کی دی جا رہی امانتیں الحمدللہ وادی کے علاقوں میں اور پہاڑی علاقوں میں پہنچانے کا سلسلہ جاری ہے۔ اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ میں اس کی تفصیلات میں جاؤں گا نہیں، البتہ آپ اس میں اگر شریک ہونا چاہتے ہیں تو نیچے اس کی تفصیلات دی جا رہی ہیں، واٹس ایپ نمبر دیا جا رہا ہے، اس پر واٹس ایپ کریں، وہاں آپ کو تفصیلات مل جائیں گی، پھر وہاں پر اپنا تعاون پیش کر سکتے ہیں۔ یہ مختلف بستیوں میں ہمارا کام لگاتار جاری رہے گا، آپ کا جیسا جیسا تعاون آتا رہے گا، الگ الگ بستیوں میں جو ہمارے کام ہوں گے اور جو آپ کے لیے دعائیں ہوں گی وہ آپ کے سامنے پیش کی جاتی رہیں گی، آپ اطمینان رکھیں۔ آئیے خبروں کی جانب بڑھتے ہیں، اور خبر کیا ہے؟ بھارت کی سب سے بڑی خبر آج یہ ہے کہ عام انتخابات کے تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے۔ جی ہاں، 19 اپریل سے پولنگ کا آغاز ہو جائے گا اور 4 جون کو نتائج کا اعلان۔ جی ہاں، پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے راجیو کمار نے بتایا کہ عام انتخابات 7 مراحل میں ہوں گے، اور پہلے مرحلے کے لیے 19 مارچ کو 102 سیٹوں پر پولنگ ہوگی، اور ووٹوں کی گنتی جو 19 اپریل کو ہوگی، پہلے 7 مراحل میں جو ہوں گی، اس کی گنتی 4 جون کو ہوگی، اور 6 جون کو انتخابات مکمل قرار دیے جائیں گے۔ سی ای سی راجیو کمار نے کہا، ہمارا عہد ہے کہ ہم ملکی انتخابات ایسے انداز میں منعقد کریں کہ ہندوستان کی شہرت عالمی سطح پر روشن ہو سکے۔ ہر انتخاب آئین کی جانب سے دی گئی ایک مقدس ذمہ داری ہے۔ الیکشن کمیشن غیر جانبدارانہ اور شفاف انتخابات کے لیے اپنی پختہ عہد مندی پر قائم ہے، انہوں نے کہا۔ ملک میں 97 کروڑ رجسٹرڈ ووٹر ہیں۔ ناظرین گرامی، چیف الیکشن کمشنر کے بیان کے مطابق 16 جون 2024 کو جو ختم ہو رہی ہے 17ویں لوک سبھا کی مدت، آندھرا پردیش، اڑیسہ، اروناچل پردیش اور سکم کے قانون ساز اسمبلیوں کی مدت بھی جون 2024 میں ختم ہو رہی ہے، تو جموں کشمیر میں بھی انتخابات ہونے ہیں۔ ہمارے پاس تقریباً 97 کروڑ رجسٹرڈ ووٹرز، 10.5 لاکھ پولنگ سٹیشنز، 1.5 کروڑ پولنگ اہلکار اور سیکورٹی عملہ، 55 لاکھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں اور 4 لاکھ گاڑیاں موجود ہیں جو اس پورے پروسیس میں کام میں لائے جائیں گی۔ ملک میں 29 سال تک کی عمر کے تقریباً 21.5 کروڑ نوجوان ووٹرز ہیں، اور جو پہلی بار ووٹ دیں گے ان کی تعداد 1.82 کروڑ، یعنی 1 کروڑ 82 لاکھ پہلی بار ووٹ دیں گے اس سال۔ یہ تمام افراد اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنے کے لیے ووٹ ڈالیں گے۔ اس ملک میں کل ووٹرز کی تعداد 96.8 کروڑ ہے، جن میں سے 49.7 کروڑ مرد اور 47 کروڑ خواتین شامل ہیں، جو سب اس وقت آنے والے 2024 میں سب کے لیے ووٹ کریں گے، اور کون بیٹھے گا، کون حکمرانی کرے گا۔ بھائی کہ ناظرین گرامی، الگ الگ ریاستوں کے لیے الگ الگ تاریخیں مقرر کی گئی ہیں، اور ساری تفصیلات شاید آپ تک پہنچ رہی ہوں گی۔ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ اس وقت جو اسمبلی انتخابات ہوں گے 4 علاقوں میں، ان کی تاریخ کا جو اعلان کیا گیا ہے اس کے مطابق اس وقت اڑیسہ میں پولنگ 4 مراحل میں ہوں گی۔ پریس کانفرنس میں اس بات کا اظہار کیا گیا ہے۔ اڑیسہ، سکم، اروناچل پردیش اور آندھرا پردیش، اور دیگر 3 ریاستوں میں سکم، اروناچل پردیش اور آندھرا پردیش میں پولنگ ایک مرحلے میں ہوگی، تو اڑیسہ میں 4 مراحل میں ہوں گی۔ سکم اور اروناچل پردیش میں ووٹنگ 29 اپریل کو، آندھرا پردیش میں 13 مئی کو، جبکہ اڑیسہ میں 13 مئی اور 20 مئی اور 25 مئی کو ہوگی۔ تو اس طرح ناظرین گرامی، اس تاریخ پر ان 4 ریاستوں میں اسمبلی انتخابات بھی ہوں گے، عام انتخابات بھی اس سے پہلے کی ڈیٹ کے مطابق ہو جائیں گے۔ اب چونکہ تاریخوں کا اعلان ہو چکا ہے، تو اب دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے کھینچا تانی شروع ہو جاتی ہے، اور آج سے ہی جو بالخصوص الیکشن کمیشن کی جو خصوصی نوٹیفیکیشن ہوتی ہے، وہ پابندیاں جو ہوتی ہیں وہ آج سے عائد ہو جائیں گی۔ اب ادھر ناظرین گرامی، مرکزی حکومت نے سال 2019 میں منظور شدہ شہریت ترمیمی قانون CAA کو جو نافذ کیا ہے، اس کے خلاف مخالفت لگاتار بڑھتی جا رہی ہے، اور ناقدین سپریم کورٹ تک بھی پہنچ رہے ہیں۔ ایسا ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے سربراہ اور حیدرآباد سے رکن پارلیمان اسد الدین اویسی نے بھی سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے۔ اویسی نے سپریم کورٹ کے سامنے NRC کا مسئلہ بھی اٹھایا۔ انہوں نے عدالت میں درخواست دائر کر کے اپیل کی ہے
کہ سی اے کے نفاذ پر فوری روک لگائی جائے۔ مجلس کے سربراہ نے کورٹ سے کہا کہ سی اے کے بعد ملک میں این آر سی آ رہا ہے اور یہ دونوں کا ناپاک گٹھ بندھن ہے۔ این آر سی کے ذریعے ہندوستانی مسلمانوں کو نشانہ بنانے کی سازشیں ہو رہی ہیں۔ وہ اسی نے الزام لگایا کہ سی اے کی بدی صرف شہریت دینے کو محدود کرنے میں سے ایک نہیں ہے، بلکہ ایک اقلیتی برادری کو تنہا کرنے کے لیے شہریت سے انکار کرنے کے نتیجے میں ان کے خلاف چنندہ کارروائی کرنا ہے۔ انہوں نے کورٹ سے اپیل کی کہ ہدایت جاری کریں کہ ان کارروائیوں کے زیر التوا رہنے کے دوران کسی بھی شخص کو شہریت ایکٹ 1955 کی دفعہ 1(2)B کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں جائے۔ انہوں نے اپنی درخواست میں کہا ہے کہ ترمیم شدہ قانون آئین کی اصل روح کے خلاف ہے۔ یہ آرٹیکل 14 اور 25 اور 21 کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ ایسے میں جب تک اس معاملے کی سماعت ہوتی ہے تب تک اس قانون کے نافذ ہونے پر روک لگا دینی چاہیے۔ اس سے پہلے اسدالدین اویسی نے سی اے کا نوٹیفیکیشن جاری کرنے پر کہا تھا کہ مذہب کی بنیاد پر کسی قانون کو نہیں بنایا جا سکتا، اور اس پر سپریم کورٹ کئی فیصلے سنا بھی چکا ہے، لیکن یہاں پر مذہب کی بنا پر جو ہے سی اے جیسا قانون بنا کر کے مسلمانوں کو کارنر کرنے کی کوششیں ہو رہی ہیں اور ان کو لگاتار بے وطن کرنے کی سازش رچی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، لوک سبھا انتخابات سے قبل ہی بی جے پی کو ایک اور جھٹکا لگا ہے۔ راجیہ سبھا رکن اجے پرتاپ سنگھ نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، لوک سبھا انتخابات سے پہلے الگ الگ طرح کی دل بدلی کا کام تو ہوتا ہی رہتا ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیں، ابھی تو تماشا شروع ہو جائے گا، اور تماشا ویسے بھی گزشتہ 2 مہینوں سے شروع تھا ہی، اور اب مزید شروع ہو جائیں گے۔ راجیہ سبھا ایم پی اجے پرتاپ سنگھ ہفتے 16 مارچ کو پارٹی سے استعفیٰ دے دیا۔ اجے پرتاپ سنگھ لوک سبھا کا ٹکٹ نہ ملنے سے ناراض ہیں اور اب آزاد حیثیت سے الیکشن لڑ سکتے ہیں، اور دعویٰ کر رہے ہیں کہ وہ کانگریس میں بھی شمولیت حاصل کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین گرامی، ٹکٹ نہ ملنے کی بنیاد پر کیا کچھ ہو رہا ہے، بی جے پی میں کس طرح کی خانہ جنگی ہے، انڈیا اتحاد میں ابھی تک جو ہے مکمل طور پر مہاراشٹر میں بھی سیٹ کی تقسیم نہیں ہو پائی ہے، اسی بات کو لے کر کہ عام آدمی پارٹی پنجاب میں کس طرح سے انڈیا سے جو ہے وہ الگ ہو گئی، اور مغربی بنگال میں ٹی ایم سی کس طرح سے جو ہے انڈیا سے اتحاد کو توڑ لیا، ساری چیزیں ہم لوگوں کے سامنے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ اب کیا کچھ ہوگا، اس لیے کہ اب تو باقاعدہ تاریخ کا اعلان بھی ہو چکا ہے۔ ناظرین گرامی، لیبیا سے بحر روم کے راستے یورپ کے لیے روانہ ہونے والی کشتی کا راستے میں انجن خراب ہو چکا ہے، جس میں سوار کم سے کم 60 تارکین وطن کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہیں۔ کتنا افسوسناک معاملہ ہے ناظرین گرامی، دیکھیے کہ اطلاعات کے مطابق ان کی موت پینے کی پانی کی کمی اور بھوک سے ہوئی۔ بحر روم میں تارکین وطن کی کشتی میں خرابی کی وجہ سے درجنوں افراد کی ہلاکت کی اطلاعات ہیں۔ مذکورہ کشتی سے جن 25 افراد کو بچایا گیا، ان کے بیان کے مطابق کشتی میں سوار کم سے کم 60 تارکین وطن ہلاک ہوئے، جن میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ بحر روم میں انسانی امداد کے ادارے SOS کہ جہاز اوشین وائکنگ نے زندہ بچ جانے والے 25 افراد کو مذکورہ کشتی سے بچایا، جو کئی دنوں سے بغیر کسی مدد کے سمندر میں تیر رہی تھی۔ بچ جانے والے افراد نے امدادی ٹیم کے ارکان کو بتایا کہ وہ کئی روز پہلے لیبیا کے ساحل زاویہ سے یورپ کی جانب روانہ ہوئے تھے۔ ان کے بقول روانگی کے 3 دن بعد کشتی کا انجن خراب ہو گیا، جس کے سبب کشتی بغیر خوراک اور پانی کے بس یوں ہی سمندر کی سطح پر لہروں کے ساتھ بہتی رہی۔ بعض اطلاعات میں یہ بھی کہا گیا کہ کشتی کا بجلی کا سسٹم خراب ہو گیا۔ زندہ بچ جانے والوں کا کہنا ہے کہ ہلاک ہونے والوں میں خواتین کے ساتھ ہی کم از کم ایک بچہ بھی شامل ہے۔ اطلاعات کے مطابق متاثرین کی موت ڈوبنے کے بجائے بھوک و پیاس کے سبب ہوئی ہے۔ امدادی ادارے SOS نے جمعرات کو روز یہ بھی بتایا کہ اس نے ایک دن قبل اطالوی کوسٹ گارڈز کے ساتھ مل کر 25 افراد کو انتہائی نازک حالت میں بچایا تھا۔ ادارے کے مطابق کشتی سے 2 بے ہوش افراد کو بھی ہیلی کاپٹر کے ذریعے سسلی پہنچایا گیا، تاہم بعد میں ان کی بھی موت ہو گئی۔ اس حوالے سے ادارے نے سوشل میڈیا ایکس پر اپنے ایک پوسٹ میں کہا، بچائے جانے سے 7 روز قبل افراد لیبیا کے ساحلی شہر زاویہ سے روانہ ہوئے تھے۔ تو ناظرین گرامی، پوری دنیا میں جنگی حالات کی وجہ سے، خانہ جنگی کی وجہ سے، بھوک مری کی وجہ سے، صحیح طور پر اقتصادی طور پر ملکوں کی حالات بگڑنے کی وجہ سے لوگ ایک ملک سے دوسرے ملک بہتر زندگی کی تلاش میں نکل جاتے ہیں۔ اس میں غیر قانونی راستہ اختیار کرتے ہیں، پانی کے راستے کشتیوں کے ذریعے سے جانے کی کوششیں ہوتی ہیں، پھر درمیان میں کشتیاں پھنس جاتی ہیں تو کس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے آپ اندازہ لگائیں۔ ناظرین گرامی، مارچ 2011 میں شروع ہونے والے تنازع میں شام میں خانہ جنگی آج بھی جاری ہے۔ نصف ملین افراد ہلاک، جبکہ 1 ملین سے زائد بے گھر ہو چکے ہیں، یعنی 5 لاکھ لوگ اس تنازع میں اب تک مارے گئے ہیں اور 10 لاکھ لوگ بے گھر ہوئے ہیں۔
اقوام متحدہ کی جانب سے متاثرین کی مدد کے لیے بارہا اپیلوں کے باوجود امدادی رقم کے حصول میں شدید مشکلات درپیش ہیں۔ شام میں برسوں سے جاری خانہ جنگی بڑی حد تک ایک منجمد تنازع رہی ہے۔ یہ ملک اب مؤثر طریقے سے صدر بشار الاسد کی دمشق حکومت، مختلف اپوزیشن گروپوں اور شامی کرد فورسز کے زیر کنٹرول علاقوں میں بٹ گیا ہے۔ کہیں صدر بشار الاسد حکومت کرتا ہے، کہیں کچھ مختلف اپوزیشن گروپیں، کہیں اپنے آپ کو مجاہدین کہلانے والی گروپیں اور کہیں شام کی کرد فورسز۔ کل جمعہ کے روز اس تنازع کے 14ویں سال میں داخل ہونے پر مبصرین کا کہنا ہے کہ یہاں تشدد ایک بار پھر سے بڑھ رہا ہے۔ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جبکہ دنیا کی توجہ زیادہ تر دیگر بحرانوں جیسا کہ یوکرین پر روس کے حملے اور غزہ میں اسرائیل اور حماس کے مابین جنگ پر مرکوز ہے۔ اقوام متحدہ کی حمایت یافتہ باڈی انڈیپینڈنٹ انٹرنیشنل کمیشن آف انکوائری آن سیریا نے اس ہفتے کو کہا تھا کہ اکتوبر کے بعد سے ملک میں 2020 کے بعد تشدد کی بدترین لہر دیکھی گئی۔ یہاں جاری جنگ تقریباً نصف ملین افراد کو ہلاک، جبکہ جنگ سے قبل کی ملک کی 23 ملین آبادی میں سے نصف کو بے گھر کر چکی ہے۔ ملک میں خانہ جنگی کا آغاز مارچ 2011 میں اسد حکومت کے خلاف پرامن احتجاج سے ہوا تھا۔ اس سال مشرق وسطیٰ میں عرب بہار کی وجہ سے اس خطے کے دوسرے ممالک میں بھی لوگوں کو ایک وحشیانہ کریک ڈاؤن کا سامنا کرنا پڑا تھا، اور شام میں بھی عوامی بغاوت تیزی سے مکمل طور پر پھیلی ہوئی خانہ جنگی کی شکل اختیار کر گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس تنازع کے تمام افراد، غیر ملکی افواج کی مداخلت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہوئی عسکریت پسندی کی وجہ سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو گئی۔ پہلے القاعدہ سے منسلک گروپوں اور پھر اسلامک اسٹیٹ گروپ کی اس تنازع میں شمولیت کی وجہ سے اس میں اور بھی شدت آ گئی۔ اس دوران روس ایران کے ساتھ مل کر جنگ میں اسد کا سب سے بڑا اتحادی بن گیا۔ اس طرح ترکی نے شامی اپوزیشن کے مخصوص گروپوں، جبکہ امریکہ نے شامی کردوں کی حمایت کی، اور اسرائیل نے شام میں لبنانی عسکریت پسند گروپ حزب اللہ اور ایرانی فورسز کو نشانہ بناتے ہوئے فضائی حملے کیے ہیں۔ تشدد میں حالیہ اضافے کا آغاز اکتوبر میں حکومت کے زیر انتظام شہر حمص میں ملٹری اکیڈمی کی گریجویشن تقریب پر کیے گئے ڈرون حملے سے ہوا، جس میں درجنوں افراد ہلاک ہوئے۔ اس کے بعد شامی حکومت اور اتحادی روسی افواج نے حزب اختلاف کے زیر قبضہ شمال مغرب میں بمباری کرتے ہوئے معروف اور نمایاں ہسپتالوں، اسکولوں، بازاروں اور اندرونی طور پر بے گھر ہونے والے افراد کے کیمپوں کو نشانہ بنانا شروع کیا۔ دوسری جگہوں پر اسرائیلی حملوں نے شامی حکومت کے زیر قبضہ علاقوں میں ایران سے منسلک اہداف کو نشانہ بنانے میں تیزی لائی۔ ان حملوں میں بعض اوقات عام شہریوں کو بھی نشانہ بننا پڑتا ہے۔ شامی تنازع کی متعدد اور پیچیدہ تہوں کی موجودگی میں اس بحران کا کوئی حل نظر نہیں آتا۔ شام کے بحران کے لیے اقوام متحدہ کے ڈپٹی ریجنل ہیومینیٹرین کوآرڈینیٹر ڈیوڈ کارڈن نے شمال مغرب شام کے حالیہ دورے کے دوران کہا کہ 2023 عیسوی کے لیے اقوام متحدہ نے انسانی ہمدردی کے تحت جس $5 بلین سے زائد رقم کی اپیل کی تھی، اس کا صرف 38% حصہ ہی حاصل ہو سکا ہے۔ تو ناظرین گرامی، آپ اندازہ لگائیں کہ شام جو گزشتہ کئی سالوں سے خانہ جنگی کی وجہ سے یہاں پر لوگ مرے جا رہے ہیں، ایک بار پھر جب غزہ پٹی میں لگاتار ظالم دہشت گرد اسرائیل کی دہشت عروج پر ہے، ان حیوانوں کی درندگی عروج پر ہے، ان جہنمی خنزیروں کی درندگی عروج پر ہے، تو وہیں پر شام میں ایک بار پھر جو ہے خانہ جنگی دھیرے دھیرے آگے بڑھتی ہوئی جا رہی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے، کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات، عزیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات۔ یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،